بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ۔ مسجد قرطبہ کا شمار اردو ادب کی ان نظموں میں ہوتا ہے جنہیں شاہکار کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ایک شاہکارہ ادب ہے اور اس نظم کے اندر ایک طویل نظم ہے۔ اس میں اقبال نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ، نہایت خوبی کے ساتھ اپنے فکر و فلسفے کو اور اپنے احساسات کو بیان کیا ہے۔ اس نظم کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں اسپین کے اندر، ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کے دور حکومت میں عبد الرحمن اول نے اس کی تعمیر کی بنیاد رکھی اور پھر مختلف ادوار میں اور مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس نظم کو خاص طور پر زیر بحث لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس نظم کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ ایک منظم کلام کیا ہوتا ہے اور ایک منظم کلام کے اندر کیسے گفتگو کی جاتی ہے، بات کس طریقے سے تمہید سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر وہ ڈیولپ ہوتی ہوئی اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک منظم کلام کے اندر مضامین کا ظاہر ہے، اس میں مختلف موضوعات زیر بحث آتے ہیں، لیکن اس میں سے ہر موضوع، ہر مضمون اپنے سینٹرل آئیڈیا، تھیم یا مرکزی خیال سے متعلق ہوتا ہے۔ تو ایک منظوم کلام یا منظم کلام کے اندر مضامین کا ربط کیسے قائم ہوتا ہے، مضامین کس طرح سے باہم مربوط ہوتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو سمجھنا، یہ بھی اس کی ایک افادیت ہے اس نظم کو زیر بحث لانے کی۔ تو ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اقبال نے یہ نظم ہسپانیہ میں، ہسپانیہ کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھی۔ ابتدا میں چند بند جو ہیں وہ اس کی تمہید ہیں، انہیں ہم تمہید کہہ سکتے ہیں۔ اقبال یہ لکھتے ہیں: سلسلہ روز و شب نقش کرے ہاتھ ساتھ، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ اب اس بند کے اندر جو موضوع، جو بات زیر بحث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پس منظر میں دو باتیں، دو تصورات جان لینی چاہیے، سمجھ لینے چاہیے۔ ایک ہے تصور زمان و مکان۔ یہ فلسفے کا مشہور و معروف مسئلہ ہے، مسئلہ زمان و مکان، اور اس میں سے بھی خاص طور پر مسئلہ زمان۔ زمانہ کیا ہے، زمانے کی کیا حقیقت ہے، کیا ماہیت ہے۔ اقبال نے بھی اس کو اپنی دلچسپی کا موضوع بنایا ہے اور ان کا بھی اپنا ایک تصور زمان ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اقبال ہی کے ہم اثر ایک فرینچ فلاسفر ہنری برگساں نے بھی اس پر گفتگو کی، اس پر لکھا ہے۔ ان کا اپنا ایک تصور زمان ہے جس میں وہ زمانے کو ڈیوریشن کہتے ہیں، پیور ٹائم۔ اقبال اس تصور سے متاثر ہیں۔ تو اقبال کا اپنا ایک تصور زمان ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے دو نقطۂ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ زمانہ حقیقی ہے اور زمانے میں جو حوادث و واقعات پیش آتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ گویا اس زمانے کی وجہ سے ہیں۔ یہ اپنی اصل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اپنی اصل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور ایک دوسرا تصور یہ ہے کہ زمانہ غیر حقیقی ہے، اصلاً یہ واقعات و حوادث ہیں جس کے نتیجے کے طور پہ ہمیں زمانے کا شعور ہوتا ہے۔ تو اقبال ان میں سے پہلے تصور کے قائل ہیں کہ زمانہ حقیقی ہے، اس کے نتیجے میں، اس کی وجہ سے یہ سبب بنتا ہے حوادث کو، واقعات کے رونما ہونے کا۔ تو اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ زمانہ حقیقی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے سامنے مختلف شب و روز میں مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مثلا سورج کا طلوع ہونا ایک واقعہ ہے، اس کا غروب ہونا ایک واقعہ ہے، میرا آپ سے بات کرنا ایک واقعہ ہے، آپ کا میری بات سننا ایک واقعہ ہے۔ اور یہ واقعات ترتیب سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، ایک اس کے اندر ایک سیکوینس ہوتا ہے، ایک ان واقعات میں ایک تواتر ہوتا ہے، اس زمانے میں تواتر ہوتا ہے، سکسیشن ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ واقعات کا پیش آنا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، میرا آپ سے بات کرنا، آپ کا میری بات سننا، یہ زمانے کے مرہون منت ہے۔ زمانے اس کے پیچھے زمانہ ہے، زمانہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کو۔ اس کی مثال یوں لیں کہ ایک ریل ہے جس پر جو فلم چلتی ہے، اس ریل کے اوپر مختلف تصاویر ہیں۔ اب وہ ریل چل رہی ہے، آپ بطور ناظر ایک آبزرور کی حیثیت سے ساکن کھڑے ہیں اور وہ ریل چل رہی ہے، اس میں سے ہر ایک تصویر کو آپ بطور واقعہ
تسلیم کر لیں یا تصور کر لیں. تو اب وہ ریل چل رہی ہے, ایک واقعہ جیسے ہی آگے آئے گا تو وہ رونما ہو جائے گا, اس کے پیچھے دوسرا, اس کے پیچھے تیسرا, اس طریقے سے ایک لامتناہی سلسلہ ہے واقعات کا, جو زمانے کے بہاؤ سے, زمانے کے, ریل کو آپ ایک زمانہ سمجھ لیں, ریل چل رہی ہے, زمانے کا بہاؤ ہے جو واقعات و حوادث کو سامنے لا رہا ہے. تو یہ زمانے کو اگر ہم حقیقی تصور کر لیں, مان لیں, تو پھر واقعات و حوادث اس کا نتیجہ قرار پاتے ہیں. اسی طریقے سے میں یہاں اقبال کے تصور زمان ہی کی مزید وضاحت کر دوں. اقبال کے ہاں زمانہ دو طرح کا ہے. ایک وہ ٹائم, ایک وہ زمانہ ہے جو کہ ہم عام لوگ جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں, ماضی, حال, مستقبل میں منقسم پاتے ہیں وقت کو, زمانے کو. اقبال اسے زمانے متسلسل کہتے ہیں, سیریل ٹائم, یعنی یہ تقسیم ہے ماضی, حال اور مستقبل میں. دوسرا جو زمانہ ہے, جو خالص پیور ٹائم جس کو وہ کہتے ہیں, جس کو برگساں ڈیوریشن کہتا ہے, وہ اصل میں ماضی, حال اور مستقبل کی تفریق اور تقسیم سے پاک ہے. اس کے اندر یوں سمجھیے کہ ماضی, حال اور مستقبل ضم ہو جاتا ہے, اور وہ حال ہی حال ہے, ایٹرنل نو جس کو کہہ سکتے ہیں, یا ابدی حال ہے. اور اس زمانے کو نفس ایکسپیرینس عام حالات میں نہیں کرتا. یہ انسانی نفس کا یا اس کی انا کا یا اس کی شخصیت کا ایک عیب یا خامی ہے کہ وہ زمانے کو جب دیکھتا ہے زمانے متسلسل سیریل ٹائم کی شکل میں دیکھتا ہے, ماضی, حال, مستقبل میں تقسیم دیکھتا ہے. اگر یہ عیب, یہ نقص دور ہو جائے اور نفس یا شخصیت اس سے مبرہ ہو جائے, اس نقص عیب سے, تو پھر وہ ایکسپیرینس کر سکتی ہے پیور ٹائم کو, جس میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے, وہ ایٹرنل نو ہے, ابدی حال ہے. تو یہ اقبال کا تصور زمان ہے. اس کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے نا چیزوں کو, تو آنکھ کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے, تو بھینگا پن آ جائے, تو چیزیں ہمیں صحیح دکھائی نہیں دیں گی, حقیقت میں تو ٹھیک ہوں گی, لیکن ہماری پرسیپشن میں ایک ڈس آرڈر آ جائے گا. اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ انسانی نفس کی آنکھ, وہ نظر اصل میں اس عیب کا شکار ہے کہ وہ زمانے خالص کو, جو ایک دھارا ہے, اس کو تین دھاروں میں تقسیم دیکھتی ہے. تو یہ اقبال کا تصور زمان ہے. تو ایک تصور, ایک مسئلہ فلسفے کا یہ ہے. دوسرا فلسفیانہ جو مسئلہ ہے, اور جو بعد میں چل کر ہمارے یہاں صوفیانہ تصور کے طور پر مشہور ہوا ہے, وحدت الوجود, تصور وحدت الوجود. وحدت الوجود کے مطابق اس کائنات میں یا تمام موجودات میں وجود اصلاً, وجود حقیقی اصلاً ایک ہی ہے, وہ تنہا ہے, وہ ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے, وہ ذات ازل کا وجود, ذات ازلی ذات کا وجود ہے, خدا کا وجود, حقیقی وجود ہے. اس کے سوا جتنے بھی موجودات ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, کائنات ہیں, اور مخلوقات ہیں, جمادات ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ حقیقت میں وجود نہیں رکھتے. وہ ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. ان کا وجود اگر ہے تو وہ وہم و گمان کے درجے اور مرتبے کا وجود ہے. اصلاً وجود, حقیقی وجود, ذات خدا بندی کا وجود, ذات باری کا وجود ہے. یہ ہے نظریہ وحدت الوجود. اور پھر اس میں مزید اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ جو ذات بہت ہے, خدا کا جو وجود ہے, حقیقی وجود, اس نے اصل میں وہ ایک, آپ کہہ لیجئے کہ مقام احدیت پر ہے, وہ مرتبہ غیب الغیب میں ہے, وہ مقام یا مرتبہ لا تعین میں ہے, اس کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا, وہ اتنا غیابت اس درجے میں ہے. اور پھر یہ کائنات کیسے وجود میں آئی وحدت الوجود کے مطابق, اس نظریے کے مطابق, کہ اس ذات بہت نے جو مرتبہ لا تعین میں تھی, اس نے تعینات قبول کیے, وہ تنزلات اس نے قبول کیے. وہ 6 تنزلات بیان کیے جاتے ہیں, اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. تو وہ تنزلات جب قبول کرتی ہے, تو اس سے پھر سٹیپ بائی سٹیپ کائنات وجود میں آتی ہے, موجودات وجود میں آتی ہیں. تو گویا یہ کائنات اس ذات بہت کا جسدی ظہور بن جاتی ہے, اور اس کی صفات کا ایک ظہور بن جاتی ہے. اس کائنات میں اس کی صفات کا ظہور ہوا ہے, اس کی ذات کا ظہور ہوا ہے. تو یہ تصور وحدت الوجود ہے. تو یہ جو دو اس کے آپ کہہ لیجئے کہ تصورات ہیں فلسفیانہ, وہ اس بند کا فلسافیکل تھیم ہے. اب ان کو نگاہ میں رکھ کر ان اشعار کو ہم پڑھتے ہیں. سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات, یعنی یہ سلسلہ روز و شب, یہ زمانے کی رو, یہ کیا ہے, یہ حوادث اور واقعات کے رونما ہونے کا باعث بنتا ہے. سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. پہلے شعر میں ایک تعمیم کا اسلوب تھا کہ جتنے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں, وہ تمام کے تمام ان کا جو مرجع ہے, ان کا جو سبب ہے, جو وجہ ہے, وہ سلسلہ روز و شب زمان ہے. اب دوسرے میں اس کی تخصیص کر دی, ان واقعات میں سے 2 لے لیے, وہ بھی 2 وہ جو مخاطب سے متعلق ہوتے ہیں, وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں, حیات اور موت. تو یہ 2 واقعات خاص طور پہ ایک تخصیص کے ساتھ بیان کر دیے گئے. پھر سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ
جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. یعنی یہ سلسلہ روز و شب کیا ہے اصل میں؟ یہ وہ دھاگا ہے، تار کہتے ہیں دھاگے، تار حریر ریشم کا دھاگا ہے، وہ دھاگا جس کے دو رنگ ہیں. اب اس میں بھی ایک وحدت الوجود کی جھلک آپ کو نظر آئے گی کہ دھاگا اصلاً اس کا وجود ایک ہی، لیکن جو رنگ ہے، جو اس کے آراز، رنگ کا شمار عرض فلسفیانہ اصطلاح میں ایک چیز جوہر ہوتی ہے جو قائم بذات ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے عرض، آراز، وصف جو اس میں پایا. رنگ جو ہے وہ وصف ہوتا ہے کسی بھی شے کا، شے ہوگی تو رنگ پایا جائے گا، شے کے بغیر رنگ کا کوئی وجود نہیں. تو دھاگا ایک ہی ہے اپنے وجود میں، لیکن اس کے اوصاف یا اس کے رنگ دو ہیں. دو، یہ روز و شب کی مناسبت سے ہے کہ پیچھے روز و شب ہے اسی لیے. تو یہ سلسلہ روز و شب وہ ریشم کا وہ دھاگا ہے جس کے دو رنگ ہیں، اور اس دھاگے سے ذات، وہ ذات بات، وہ ذات اپنی قبائے صفات بناتی ہے، اپنی قبا اوڑھتی ہے اور کائنات وجود میں آ جاتی ہے. وہ کائنات میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا بند اس فلسافیکل تھیم پر مبنی، یہ اس کا فلسافیکل تھیم ہے کہ یہ سلسلہ روز و شب ہے جو حادثات کو، واقعات کو رونما کر رہا ہے. یہ سلسلہ روز و شب ہے جو حیات و ممات کی اصل ہے. یہ سلسلہ روز و شب ہے جو ایک ریشم کے دو رنگی دھاگے کی طرح ہے، اور اس دھاگے سے ذات اپنی قبائے صفات کائنات وجود میں لاتی. تو یہ ہے پہلا بند اس نظم کا.